وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. حاضرین جمعہ، سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی اسی اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، جو تمام انسانیت کے لیے ہادی اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 4 میں فرماتی ہیں کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے لوگو، تم اللہ نے جو مخلوقات جو پیدا کی ہیں اس میں تم غور و فکر کرو، کیسا اللہ نے آسمان بنایا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ کیسا اللہ نے پہاڑ بنایا ہے؟ یہ سوچنا بھی عبادت ہے۔ اسی طرح جو ٹھنڈی ہے، کیسا اللہ نے ٹھنڈی پیدا کرتا ہے، یہ سوچنا بھی عبادت ہے۔ اسی وجہ سے اہل علم نے کہا کہ افضل العبادہ التفکر فی خلق اللہ، سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ انسان اللہ کے مخلوقات میں غور و فکر کرے، کیسا اللہ تعالیٰ گرمی پیدا کرتا ہے پوری دنیا میں، دیکھیے آپ کیسا اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ٹھنڈی پیدا کرتا ہے، یہ سوچنا بھی عبادت ہے۔ سب سے پہلی جو بات ہے اللہ کے مخلوقات میں غور و فکر کرنا، کیسا اللہ نے پیدا کیا آسمان کو، زمین کو، ٹھنڈی کو، گرمی کو، یہ سوچنا بھی عبادت ہے۔ دوسری جو بات ہے، یہ ٹھنڈی کیوں آتی ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ٹھنڈی کیوں آتی ہے؟ اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں کہ نفس فی الشتاء و نفس فی اللیل، جہنم 2 مرتبہ سانس لیتی ہے، ایک ٹھنڈی کے موسم میں، ایک گرمی کے موسم میں۔ جب ٹھنڈی کے موسم میں جہنم سانس لیتی ہے تو پوری دنیا میں کیا ٹھنڈی آتی ہے، جہنم سانس لینے کی وجہ سے پوری دنیا میں ٹھنڈی آتی ہے، وہی جہنم ایک اور مرتبہ جب سانس لیتی ہے تو پوری دنیا میں گرمی آتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوا کہ جو ٹھنڈی جو گرمی جہنم کی وجہ سے آتی ہے۔ ایک اور جو حدیث ہے جو ابن ماجہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شدت البرد من زمہریر جہنم، زیادہ جو ٹھنڈی جو ہے نا یہ جہنم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، جیسا کہ آج حیدرآباد میں ہو، کہیں بھی ہو، ٹھنڈی زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھنڈی جو زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ جہنم کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے اہل علم نے فرمایا کہ یہ جو ٹھنڈی جہنم کی وجہ سے ہے تو ٹھنڈی کے موسم میں تم جہنم سے پناہ طلب کرو، کہو گی کہ اللہم انا نعوذ بک من النار، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے جہنم سے بچا دے، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے جہنم سے بچا دے، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے جہنم سے بچا دے۔ اگر آپ 3 مرتبہ بولیں گے اے اللہ تعالیٰ تو مجھے جہنم سے بچا دے، اگر 3 مرتبہ بولیں گے جہنم خود کہے گی اللہم اجرہ من النار، اے اللہ تعالیٰ تو اسے جہنم سے بچا دے۔ جہنم خود کہتی ہے۔ اگر ہم 3 مرتبہ بولیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ تو مجھے جنت میں داخلہ دے دے، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے جنت میں داخلہ دے دے، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے جنت میں داخلہ دے دے، جنت خود کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخلہ دے دے۔ یعنی کہ ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈی جہنم کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے ہم کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ جہنم سے پناہ مانگیں گے۔ تیسری جو بات ہے، یہ ٹھنڈی کا موسم ایک عبادت کا موسم ہے۔ اگر کوئی مسلمان نیک ہے، وہ عبادت کرنا چاہتا ہے، یہ ٹھنڈی کا موسم عبادت کا ہے۔ جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں الشتاء غنیمت العابدین، یہ ٹھنڈی کا موسم نیک لوگوں کے لیے بڑا ہی اچھا موسم ہے۔ موسم سرما عبادت کے لیے سب سے اہم موسم ہے، اب جتنا ہو سکے عبادت کرو۔ کیوں ٹھنڈی کے موسم عبادت کا موسم ہے؟ کیونکہ اس میں رات بڑی ہوتی ہے اور دن چھوٹا ہوتا ہے، رات لمبی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، تو انسان اگر روزہ بھی رکھے تو الحمدللہ پانی کا پیاس بھی نہیں لگتا ہے۔ یعنی کہ ٹھنڈی کا موسم عبادت کا موسم ہے۔ کیا عبادت کرنا چاہیے ٹھنڈی کے موسم میں؟ وہ کون سی عبادت ہے جو خاص طور پر ٹھنڈی کے موسم میں بھی کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی جو عبادت ہے وہ ہے روزہ۔ ترمذی کی روایت میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصوم فی الشتاء، اے لوگو تم ٹھنڈی کے موسم میں روزہ رکھو، ٹھنڈی کا موسم میں روزہ رکھو. کیوں؟ اس میں پانی کا پیاس نہیں لگتا ہے، آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے. روزہ رکھو ٹھنڈی کے موسم. جس کا رمضان کا قضا کا روزہ ہے، یہ ٹھنڈی کا موسم ہے، روزہ رکھو، کیونکہ دن بھی چھوٹا ہے، روزہ رکھنے میں تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے. اسی طرح پیر جمعرات کا روزہ ہے، ٹھنڈی کے موسم میں روزہ رکھو. ایام 20 کا روزہ ہے، 13، 14، 15 ٹھنڈی کے موسم میں روزہ رکھو. یعنی کہ دیکھیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. ٹھنڈی کے موسم میں اگر آپ یہ ایک روزہ رکھیں گے، کبھی بھی آپ خالص اللہ کے لیے یہ ایک روزہ، حدیث میں آتا ہے کہ من صام یوما فی سبیل اللہ، اگر آپ یہ ایک روزہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں، کتنا روزہ ہے؟ یہ ایک روزہ. باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے 70,000 سال دور کر دیں گے. اگر آپ اللہ کے لیے ایک روزہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے 70,000 سال دور کر دیں گے. واجب تو روزہ ہم رکھتے ہیں رمضان میں، رمضان کے علاوہ بھی یہ جو ٹھنڈی کا موسم میں اس میں روزہ رکھو. ایک روزہ ہی کیوں نہ ہو، پیر جمعرات کا ہو، ایام 20 کا ہو، قضا کا ہو. سب سے پہلی جو عبادت ہے ٹھنڈی کے موسم میں وہ ہے روزہ رکھنا. دوسری عبادت وہ یہ ہے کہ تہجد کا اہتمام، خاص طور پر ٹھنڈی میں، کیونکہ رات بڑی ہوتی. اگر آپ 12 بجے بھی سوئیں گے تو جو ہے نا آپ کو فجر کی نماز میں آپ آرام سے اٹھ سکتے ہیں، کیونکہ رات بڑی ہے تو نیند ہو جاتی ہے مکمل. یعنی کہ خاص طور پر ٹھنڈی کے موسم میں اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں، آپ کو 2 قسم کی فضیلت ملے گی ٹھنڈی کے موسم میں. خاص طور پر سب سے پہلی جو فضیلت ہے، صحیح الترغیب کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یضحک اللہ علی رجلین، اللہ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے، اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے، اللہ اس بندے پر ہنستا ہے. کس بندے پر اللہ ہنستے ہیں؟ رجل قام فی لیلۃ باردہ، ٹھنڈی کے موسم میں جو تہجد پڑھتا ہے. ٹھنڈی کا موسم میں اٹھنے نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کیا کرتا ہے، وہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، کیونکہ تکلیف ہوتی ہے. لیکن پھر بھی انسان اٹھ کر ٹھنڈی کے موسم میں تہجد پڑھتا ہے. اس کے لیے سب سے پہلی فضیلت کیا ہے؟ اللہ ایسے بندوں سے ہنستے ہی خوش ہوتے ہیں. ہم دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، کیا کیا نہیں کرتے. اب یجمان کو خوش کرنے کے لیے، کوئی بڑا انسان کو خوش کرنے کے لیے ہم کیا کیا نہیں کرتے. جب رب خوش ہو جائے تو پوری دنیا والے ہم سے خوش ہو جائیں گے. جب رب ناراض ہو جائے تو پوری دنیا والے ہم سے ناراض ہو جائیں گے. خوشی اگر ہم کسی کو ہم خوش کرنا چاہتے ہیں تو رب کو خوش کرو. یہ ٹھنڈی کے موسم میں تہجد پڑھنے سے اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے. دوسری جو فضیلت ہے وہ یہ ہے توجب لأہلہا الجنہ، جو ٹھنڈی کے موسم میں تہجد پڑھے گا ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ جنت کو واجب کرتے ہیں، واجب کر دیتے ہیں. ٹھنڈی کے موسم میں تہجد پڑھنے والے 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو، اٹھو 12 بجے یعنی تو 3 بجے 4 بجے جیسا بھی ہو سکے اٹھو، اٹھ کر جو نا 2 رکعت پڑھو کم از کم. صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت ہے، افضل 8 ہے، کم از کم 2 تو بھی پڑھو. اگر آپ ٹھنڈی کے موسم میں تہجد کا اہتمام کریں گے آپ کو 2 فضیلت ملے گی. پہلی فضیلت اللہ آپ سے خوش ہو جائیں گے، دوسری فضیلت اللہ تعالیٰ آپ پر جنت کو واجب قرار دیں گے. یہ دوسری عبادت ہے ٹھنڈی کے موسم میں. تیسری جو عبادت ہے ٹھنڈی کے موسم میں وہ ہے کہ مریض کی عیادت. دیکھیے سب سے پہلے ہم کو یہ بات معلوم ہے کہ ٹھنڈی کے موسم میں رات بڑی ہوتی ہے اور دن چھوٹا ہوتا ہے، یہ بات معلوم ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. یہ حدیث مسند احمد میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، کوئی انسان بیمار ہے، آپ اس کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں. صبح میں گئے، آپ فجر کی نماز کے پاس گئے، آپ فجر کی نماز پڑھ لیے، اس کے بعد ایک مریض کے پاس جا کر بیٹھ گئے تو اس کی عیادت کیے، بولے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا، کچھ تسلی کی بات آپ اس کے سامنے بول دیے. اس کے بعد آپ چلے گئے. شام تک 70,000 فرشتے آپ کے حق میں مغفرت کی دعا کریں گے. 70,000 ملک، 70,000 فرشتے. ہاں پھر اس کے بعد مغرب کے بعد اگر کوئی مسلمان کسی بیمار کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، اس کی عیادت کرتا ہے، اسے کچھ تسلی کی بولتا ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے. مغرب کے بعد اس نے جایا، یعنی کہ فجر تک اس کے حق میں 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا مانگیں گے. یہ تو حدیث معلوم ہو گئی. صبح میں اگر ہم عیادت کریں گے تو شام تک 70,000 فرشتے ہمارے حق میں مغفرت کی دعا مانگیں گے. اگر ہم مغرب کے بعد کسی مریض کے پاس جا کے بیٹھیں گے، اس کی عیادت کریں گے، صبح تک فرشتے ہمارے حق میں مغفرت کی دعا مانگیں گے. محدثین نے کہا ٹھنڈی کے موسم میں مریض کی عیادت مغرب کی بات کرو،
ٹھنڈی کے موسم میں کسی مریض کی عادت مغرب کے بعد کرو. کیوں؟ کیونکہ رات بڑی ہوتی ہے, فرشتوں کی دعا زیادہ ملے گی. رات لمبی ہے تو فرشتوں کی دعا زیادہ ملے گی. خاص طور پر ٹھنڈی کے موسم میں مغرب کی نماز کے بعد کسی مریض کے پاس جا کے بیٹھو, رات لمبی ہونے کی وجہ سے صبح آتے فرشتے آپ کو دعا دیتے رہیں گے, یعنی کہ بہت زیادہ فرشتوں کی دعا آپ کو ملے گی. ٹھنڈی کے موسم میں جو ہے نا خاص طور پر انسان مغرب کے بعد مریض کی عیادت کرے. اس کے بعد ایک اور جو عبادت ہے ٹھنڈی کے موسم میں, وہ ہے کہ صدقہ و خیرات. صدقہ و خیرات. کتنے ایسے غریب ہیں جن کے پاس جو ہے نا یہ منکی کیپ نہیں, ہیڈ کیپ نہیں ہے ٹھنڈی کے لیے, جرکین نہیں ہے ٹھنڈی کے لیے, ایسے لوگوں کو آپ دو. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس گلوز نہیں ہے ٹھنڈی کو پہننے کے لیے, آپ لے کر دو. کتنا ہوگا؟ 40-50 روپے ہوگا بس. کتنے غریب جو سڑک میں رہتے ہیں, ایسے غریبوں کو جو ہے نا آپ جو ہے نا جا کر جو ہے نا یہ جو ہے نا ٹھنڈ کے لیے جو کیپ ہوتا ہے, یعنی تو گلوز ہوتا ہے, یا تو جرکین جو ہوتا ہے, لے کر دو. اللہ نے سورہ بلد میں فرمایا کہ یہ تھی او مسکینا ذا متربہ, یہ جو فقیر جو راستے میں سڑک میں رہتے ہیں, ایسے فقیر ایسے مسکین کو بھی تم صدقہ و خیرات کرو. اگر آپ صدقہ و خیرات کریں گے ثواب کیا ملے گا؟ الصدقۃ تطفئ الخطیہ کما یطفئ الماء النار. جس طرح آگ پانی کو بجھا دیتی ہے, اس طرح جو ہے نا جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے, اس طرح صدقہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. یعنی کہ خاص طور پر جو نا ٹھنڈی کے موسم میں جو غریب ہے, جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں, وہ لے کر دو. یہ بھی جو نا ٹھنڈی کے موسم میں ہم کو صدقہ و خیرات بھی کرنا چاہیے. اسی طرح ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈی ہوا چلتی ہے, معلوم ہے بہت ٹھنڈی ہوا چلتی ہے. ہم بائک میں جاتے ہیں, ٹھنڈی ہوا بہت زیادہ ہوتی ہے. دیکھیں ٹھنڈی ہوا کی 2 قسم ہے. یہ ٹھنڈی ہوا جو ہے نا اس کی 2 قسم ہے. یہ ٹھنڈی ہوا رحمت بھی بن سکتی ہے, عذاب بھی بن سکتی ہے. یاد رکھیں ٹھنڈی ہوا عذاب بھی بن سکتی ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. قوم عاد کو اللہ نے ٹھنڈی ہوا کے ذریعے سے اللہ نے ہلاک کر دیا. قوم عاد کو ٹھنڈی ہوا کبھی کبھی عذاب بھی بن سکتی ہے. قوم عاد کو ٹھنڈی ہوا اللہ نے دے دیا, پورے قوم عاد جو ہے نا ہلاک ہو گئے. تو اسی وجہ سے یہ ٹھنڈی کا موسم ہے, ہم کیا کریں؟ یہ ٹھنڈی ہوا ہمارے لیے عذاب نہ بنے تو ہم کیا کرنا چاہیے؟ یہ ٹھنڈی ہوا میرے لیے عذاب نہیں چاہیے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ دعا پڑھو. اگر آپ باہر نکلتے ہیں, ٹھنڈی ہوا پڑتی ہے, اگر آپ کو یہ ٹھنڈی ہوا سے آپ بیماری سے بچنا چاہتے ہیں, بخار سے بچنا چاہتے ہیں, سردی سے بچنا چاہتے ہیں, یہ دعا پڑھو. کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ ونعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ. اس دعا کا مطلب یہ ہے اے اللہ تعالیٰ ٹھنڈی ہوا میں جو شر ہے میں اس سے بچتا ہوں, اے اللہ تعالیٰ ٹھنڈی ہوا میں جو خیر ہے تو مجھے دے دے. یعنی کہ کئی لوگ جو نا بیمار ہو جاتے ہیں, ان کو بخار ہوتا ہے, سردی ہوتی ہے ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے. اگر ابھی دعا پڑھ کے باہر جائیں گے انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا سردی سے بھی بچ جائیں گے, بخار سے بھی بچ جائیں گے. یعنی کہ ٹھنڈی ہوا میں جو شر ہے اس سے بچنے کے لیے جو ہے نا ایک عظیم دعا ہے. اسی طرح ٹھنڈی کے موسم میں ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تیمم. تیمم کے متعلق جو ہے نا 3 باتیں یاد رکھیں. تیمم کے متعلق 3 باتیں. کب تیمم کرنا چاہیے؟ کب تیمم کرنا چاہیے؟ جب اتنا ٹھنڈا پانی ہو کہ اگر آپ اسے ٹچ کریں گے تو آپ بیمار ہو سکتے ہیں, آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ بیمار ہو سکتے ہیں. پہلا شرط تیمم کب کرنا ہے؟ 2 ہے. پہلا, جب پانی کو ٹچ کریں گے تو آپ بیمار ہو سکتے ہیں. دوسرا, گرم کرنے کے لیے کوئی ہیٹر بھی نہیں ہے, گرم کرنے کے لیے کوئی مشین بھی نہیں ہے, کوئی آلہ بھی نہیں ہے گرم کرنے کے لیے. ایسے وقت آپ تیمم کر سکتے ہیں. اسی طرح دوسری جو بات ہے, اگر کسی مسلمان پر غسل واجب ہو گیا, غسل کمپلسری ہو گیا, اب پانی بہت ٹھنڈا ہے, وہ کیا کرے گا؟ دیکھیے غسل ہے, واجب ہو گیا, پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ اگر آپ پانی نہائیں گے وہ پانی سے آپ بیمار ہو سکتے ہیں, آپ کو پورا یقین ہے. دوسرا, گرم پانی بھی نہیں ہے, ایسے وقت آپ تیمم کر سکتے ہیں. جس طرح وضو کا بدل تیمم ہے, اسی طرح غسل کا بدل بھی تیمم ہے. غسل واجب ہو گیا, آپ پر پانی ٹھنڈا ہے اور گرم پانی بھی نہیں ہے, تو ایسے وقت آپ تیمم کر سکتے ہیں. تیمم کیسے کرنا چاہیے؟ ایسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو تیمم کا طریقہ سکھاتے ہیں. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ نیت کرنا ہے. نیت کہاں کریں گے؟ دل میں کریں گے. اس کے بعد بسم اللہ بولیں گے. اس کے بعد دونوں ہاتھ مٹی پہ ماریں گے, پھر اٹھائیں گے دونوں ہاتھ, پھر دونوں ہاتھ کو پھونکیں گے. دونوں ہاتھ کو پھونکنا پڑے گا تاکہ اس میں جو دھول ہے وہ نکل جائے.
اس کے بعد اپنے چہرے کا مسح کریں گے پورا، اس کے بعد دونوں ہاتھ کا مسح کریں گے، بس اتنا ہو گیا تیمم۔ دونوں ہاتھ زمین پہ ماریں گے، پھر اس کے بعد پھونکیں گے، پھر اس کے بعد چہرے کا مسح کریں گے، اس کے بعد دونوں ہاتھ کا مسح کریں گے۔ یہ تیمم کا مختصر طریقہ ہے۔ سب سے پہلے تیمم کب کریں گے؟ جب ٹھنڈا پانی اتنا زیادہ ہو کہ آپ استعمال کریں گے تو آپ بیمار ہو سکتے ہیں۔ دوسرا، اگر تیمم کرنے کے لیے جو ہے نا انسان، دوسرا جو ہے نا وہ ہے کہ گرم پانی بھی نہیں ہے، تو ایسے وقت جو ہے نا آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ جس طرح وضو کا بدل تیمم ہے، غسل کا بدل بھی تیمم ہے۔ اس کے بعد اسی طرح ایک اور جو مسئلہ ہے ٹھنڈی کے موسم میں، وہ ہے ساکس۔ ساکس کا جو مسئلہ ہے اس کے متعلق 3 باتیں یاد رکھے بس کافی۔ ساکس پر مسح کے متعلق 3 باتیں۔ پہلی جو بات ہے وہ یہ کہ چمڑے کے ساکس پر تو مسح جائز ہے، چمڑے کے علاوہ جو ساکس ہے اس پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ آج ہم لوگ پہنتے ہیں ساکس، اس پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ دلیل 9 صحابہ کہتے ہیں کہ چمڑے کے علاوہ جو ساکس ہے اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ اس میں سے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، بلکہ 9 صحابہ کہتے ہیں چمڑے کے علاوہ جو ساکس ہے اس پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ساکس کے متعلق۔ دوسرا جو مسئلہ ہے، آپ مقیم ہیں، آپ اسی حیدرآباد میں آپ رہتے ہیں، تو آپ کے لیے جو ہے نا 1 دن ٹائم ہے، آپ 1 دن تک آپ ساکس پہن سکتے ہیں، اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ 1 دن تک آپ ساکس پہن سکتے ہیں، اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مسافر ہیں تو آپ کے لیے 3 دن ٹائم ہے، 3 دن آپ ساکس پہن کر ہی رہیں گے، اسی پر مسح کریں گے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ ہاں، اب ساکس پر مسح کرنے کے لیے کن باتوں کو یاد رکھنا ہے؟ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، آپ جو ہے نا کمپنی کو جانا چاہتی ہیں 10 بجے، اچھی طریقے سے وضو کیجئے۔ ساکس پہننے سے پہلے وضو کرنا واجب ہے، اچھی طریقے سے وضو کیجئے، جس طرح نارمل ہم وضو کرتے ہیں، پیر بھی دھو لیجئے، پھر اس کے بعد آپ ساکس پہنیے۔ یعنی کہ وضو کے بعد ہم کو ساکس پہننا چاہیے۔ اب وہ ساکس ٹخنے سے اوپر ہو، وہ ساکس کیسا ہو؟ ٹخنے سے اوپر ہو۔ ہاں، یہاں تک معلوم ہو گیا۔ 10 بجے آپ کو کمپنی کو جانا ہے، اچھی طریقے سے وضو کیجئے، پیر بھی دھو لیجئے، پھر اس کے بعد آپ ساکس پہنیے۔ اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے؟ ظہر کی نماز کے لیے آپ آتے ہیں، وضو ٹوٹ گیا تو ظہر کی نماز کے لیے آپ وضو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ساکس کے اوپر مسح کرتے ہیں۔ تو وہاں سے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ مسافر ہیں، آپ نے ظہر کی نماز کے لیے سب سے پہلے مسح کیا، تو آج ظہر سے لے کر کل ظہر تک آپ کے لیے ٹائم ہے کہ آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ آج ظہر سے لے کر کل ظہر تک آپ کے لیے ٹائم ہے کہ آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ خاص طور پر جو نا ٹھنڈی کے موسم میں ہم جو نا ساکس کا بھی استعمال کریں، کیونکہ انسان بیمار، ہمارے جسم کا بھی حق ہے کہ انسان اپنے آپ کو بیماری سے بچائے۔ اسی طرح ایک اور جو چیز ہے، ٹھنڈی کے موسم میں کیا غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی جو غلطی جو ہم سے ہوتی ہے وہ یہ کہ ٹھنڈی کے موسم میں ہم جلدی وضو کر لیتے ہیں، کیونکہ پانی ٹھنڈا ہے، جلد سے جلد ہم وضو کرتے ہیں۔ نہیں، اگر کوئی مسلمان ٹھنڈی کے موسم میں اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، اللہ اس کو 2 ثواب دیں گے، 2 قسم کا ثواب۔ پہلا، اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، دوسرا اس کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کریں گے۔ خاص طور پر ٹھنڈی کے موسم میں اسباغ الوضوء علی المکارہ، ٹھنڈی بہت زیادہ ہے، نہیں ہوتا ہے وضو کرنے کے لیے، جلد سے جلد وضو کرتی ہیں ہم لوگ۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پانی نہیں جاتا ہے، پورا پانی اعضاء کو نہیں پہنچتا ہے۔ ٹھنڈی کے موسم میں اچھی طریقے سے اگر آپ وضو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کریں گے، آپ کے درجات کو بھی اللہ تعالیٰ بلند کریں گے۔ دوسری جو غلطی ہم سے ہوتی ہے ٹھنڈی کے موسم میں وہ یہ کہ ہم بولتے ہیں کیا بھائی اتنی خطرناک ٹھنڈی ہے، اس طرح نہ بولے افضل ہے۔ کیا اتنی مورٹ ٹھنڈی ہے نا، اس طرح نہ بولے افضل ہے۔ یہ کیا نحوست جیسی ٹھنڈی ہے نا، اس طرح نہ بولے۔ کیوں؟ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ لا تسبوا الدہر، تم زمانے کو گالی مت دو۔ یہ جو زمانہ ہے، یہ ٹھنڈی ہے، یہ ہوا ہے، یہ گرمی ہے، اسے گالی مت دو۔ حدیث میں منع ہے۔ ہاں، آپ ایسا بول سکتے ہیں نہیں بہت زیادہ ٹھنڈی ہے بھائی حیدرآباد میں، بہت زیادہ ٹھنڈی ہے بھائی فلاں علاقے میں، خبر کے طور پر، نیوز کے طور پر آپ بول سکتے ہیں، لیکن کیوں اتنی ٹھنڈی ہے، کیوں ایسی گرمی ہے، اس طرح نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں منع ہے۔ دوسری غلطی جو ہم سے ہوتی ہے، تیسری جو غلطی جو ہم سے ہوتی ہے ٹھنڈی کے موسم میں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جرکین خریدتے ہیں ٹھنڈی کے موسم، اس میں جو ہے نا فوٹو ہوتا ہے جانور کا، انسان کا، جائز نہیں ہے، یاد رکھیں۔ جس میں تصویر ہو ایسے جرکین، ایسے گلوز آپ نہ خریدیں، کیونکہ حدیث میں منع ہے۔ تصویر وغیرہ تو معلوم ہے، تصویر کے متعلق کئی حدیثیں آ کر ہیں، تو اسی وجہ سے ایسے جرکین نہ خریدیں جس میں تصویر ہو، جس میں فوٹو ہو، خاص طور پر انسانوں کا، جانور کا۔ اس طرح درخت کا فوٹو ہے تو جائز ہے،
یعنی کہ انسان جانور کا اگر فوٹو ہے تصویر میں کپڑے میں تو جب جو ہے نا اس کو جائز نہیں ہے، چاہے کپڑے میں ہو چاہے جرکین میں ہو تب بھی جائز نہیں. اسی طرح ایک اور جو غلطی جو ہم سے ہوتی ہے ٹھنڈی کے موسم میں، ہم بہت زیادہ ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے پورا سر فیس پیک کر لیتے ہیں. کبھی کبھی جو ہے نا پورا صرف آنکھ کھلا رہتا ہے پورا فیس پیک کرتی ہیں. خاص طور پر نماز کی حالت میں جائز نہیں ہے اس طرح، نماز کی حالت میں، کیونکہ پورا پیک کر لیں گے آپ کیسے پڑھیں گے آپ الحمدللہ رب العالمین، منہ نہیں کھلے گا، اچھی طریقے سے آپ نہیں پڑھ سکتے. تو اسی وجہ سے جو ہے نا خاص طور پر جو ہے نا نماز کی حالت میں ہمارا فیس جو ہے نا کھلا رہنا چاہیے. بعض لوگ فیس کو بھی بند کرتے ہیں ٹھنڈی کے موسم میں، نہیں. نہا ان یغطی الرجل فہ، حدیث میں آتا ہے کہ انسان اپنے فیس کو نہ بند کرے نماز کی حالت میں، چاہے مفلر کے ذریعے سے ہو چاہے شال کے ذریعے سے ہو چاہے کسی بھی ذریعے سے ہو، اپنا فیس کھلا رہنا چاہیے خاص طور پر نماز میں. تو یہ کچھ ٹھنڈی کے موسم کے متعلق جو ہے نا آج کے خطبے کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے. کیوں اتنی ٹھنڈی ہے، ایسے غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے. دوسری جو بات ہے یہ ٹھنڈی کیوں آتی ہے، جہنم جب سانس لیتی ہے تو پوری دنیا میں ٹھنڈی آتی ہے، تو اس وجہ سے ٹھنڈی کے موسم میں ہم جہنم سے پناہ طلب کریں گے. تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹھنڈی کے موسم میں سب سے پہلی عبادت کون سی ہے، وہ ہے کہ روزہ، کیونکہ پانی کا پیاس نہیں لگتا ہے اور دن بھی چھوٹا ہے. دوسری جو عبادت ہے ٹھنڈی کے موسم میں وہ ہے کہ تہجد کا اہتمام، کیونکہ اگر آپ ٹھنڈی کے موسم میں تہجد پڑھیں گے آپ کو دو فائدہ ملے گا. ایک، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائیں گے، دوسرا آپ پر جنت واجب ہو جائے گی. تیسری جو بات ہے ٹھنڈی کے موسم میں رات بڑی ہے، اس وجہ سے مغرب کے بعد آپ کسی مریض کی عیادت کیجئے ٹھنڈی کے موسم میں. اگر آپ مغرب کے بعد کسی مریض کی عیادت کریں گے صبح تک 70,000 فرشتے آپ کے حق میں مغفرت کی دعا کریں گے. رات بڑی ہے تو فرشتے کی دعا بھی زیادہ ملے گی. اسی طرح ٹھنڈی کے موسم میں ایک اور جو چیز ہے وہ ہے کہ صدقہ و خیرات، غریبوں کو جن کے پاس کپڑا نہیں ہے ان کو کپڑا لے کر دیجیے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے ٹھنڈی کے موسم میں جو ہوا چلتی ہے جس کی وجہ سے ہم کو زکام ہوتا ہے، سردی ہوتی ہے، بخار، اس سے اگر آپ بچنا چاہتی ہیں تو یہ دعا پڑھیے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ ونعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ. اسی طرح ٹھنڈی کے موسم میں ایک اور جو چیز ہے وہ ہے کہ تیمم. اگر تیمم کب کریں گے، پانی اتنا ٹھنڈا ہے آپ استعمال کرنے سے بیمار ہو سکتے ہیں. دوسرا، گرم پانی بھی نہیں ہے، ایسے وقت آپ تیمم کریں گے. جس طرح وضو کا بدل تیمم ہے، غسل کا بدل بھی تیمم ہے. تیمم کا طریقہ بسم اللہ بول کے مٹی پہ ماریں گے، پھر دونوں ہاتھ کو پھونکیں گے، پھر فیس کا مسح کریں گے، پھر ہاتھ کا مسح کریں گے، اتنا ہی بس. اس کے بعد ساکس، چمڑے کا ساکس ہو، اس کے علاوہ جو ساکس ہو تمام پر مسح کرنا جائز ہے. اس کے علاوہ جو ساکس جو ہے نا ہم لوگ پہنتے ہیں، ساکس پہننے سے پہلے وضو کریں اچھی طریقے سے، پیر بھی دھویا کریں، پھر ساکس پہنیں. پھر اس کے بعد جب وضو ٹوٹ جاتا ہے ہم کو، جب پہلی مرتبہ جب ہم مسح کریں گے وہاں سے ہمارا 24 آور شروع ہوتا ہے. اگر آپ ظہر کے وقت پہلی مرتبہ آپ مسح کرتے ہیں تو اگلے ظہر تک آپ جو ہے نا ساکس پہن سکتے ہیں. یہ ٹھنڈی کے موسم کے متعلق کچھ باتیں ہیں. اسی طرح یہ ٹھنڈی کا موسم مجھے اور آپ کو جنت یاد دلاتی ہے، کیونکہ جنت میں ایسی ٹھنڈی نہیں ہوگی. یہ ٹھنڈی جو ہے نا جنت میں ایسی ٹھنڈی نہیں ہوگی، بلکہ جنت کا ماحول کیسا ہوگا. امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جنت میں سج ہوں گے. کیا مطلب ہے؟ فجر کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کیسا ماحول ہوتا ہے، نہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے. جنت میں ہمیشہ ہمیشہ ایسا ہی ہوگا. جنت میں ہمیشہ ہمیشہ ایسا ہی ہوگا. سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر سورج یعنی کہ فجر کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے سے پہلے تک جو وقت ہوتا ہے 6:30 تک جو وقت ہوتا ہے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ ایسا ہی ہوگا. جنت میں نہ ٹھنڈی زیادہ ہوگی نہ گرمی زیادہ ہوگی. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. جس طرح ٹھنڈی کے موسم میں ہم جہنم کو یاد کرتے ہیں، جنت کو بھی یاد کرے اور دعا کرے کہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس وما قرب الیہا من قول وعمل. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی هذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.